اور ایک مسئلہ جو بڑا ہی اہم مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اس حالت میں مر جائے، شہید ہو گیا، کیونکہ وہ تو شہید ہے، اس بیماری میں جو وفات پا گیا بشرطے کہ مسلمان ہے، تو اب اس آدمی کے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ غسل دینا اور جنازہ پڑھنا یہ تو واجب ہے، یہ تو واجب ہے۔ اب ایک ہے جنازہ فرض علی الکفایہ ہو تو یہ ہے نا کہ محلے میں سے کوئی آدمی پڑھے، لیکن کسی مسلمان کی وفات پر اس کو غسل دینا اور جنازہ پڑھنا یہ تو ضروری ہے۔ اب کیا کیا جائے کہ ایسے آدمی کو جو ہے کیسے غسل دیا جائے؟ تو پہلا کام، پہلی تدبیر تو یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی ایسا آدمی وفات پا جائے تو ڈاکٹر حضرات ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ایک جو ہے وہ لفافے کی طرح کا ایک جو ٹاٹ سا ہوتا ہے اس میں لپیٹ کر اور اچھی طرح سے باندھ کر اس کی لاش جو ہے وہ لوگوں کے حوالے کرتے ہیں لواحقین کے، اور اسے کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے پہلا کام تو یہ ہے کہ جہاں پر وہ جس اسپتال میں وفات پا جائے تو وہاں کے عملے کو چاہیے کہ اس کو غسل دے دے، غسل دے دے کسی ایسے طریقے کے ساتھ کہ ان کو وہ نہ لگے جیسے انہوں نے اپنے آپ کو بدن کو ڈھانپا ہو، ان کو بیماری لگنے کا خدشہ نہ ہو، تو وہ اس کو غسل دے دیں جیسے عام طریقے سے غسل دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس طرح غسل دینا ممکن نہ ہو کہ جی ہمیں بیماری لگنے کا خدشہ ہے، تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کو جو ہے کسی دوسری جگہ پر لٹا کر اور کسی ٹوٹی کے نیچے اس پر ٹوٹی کھول دیں اور غسل کی نیت سے اس کے اوپر پانی بہا دیں، تو پھر بھی غسل ہو جائے گا۔ اور اس طرح نہیں کر سکتے تو دور سے ایک پائپ کے ساتھ، جیسے ہمارے پاس یہ موٹر والا پائپ ہوتا ہے، یہ پائپ اس پائپ کے ساتھ اس کے پورے بدن پر پانی پھیر دیں تو پھر بھی اس کا غسل ہو جائے گا۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ڈاکٹر حضرات کر سکتے ہیں یا ڈاکٹر کے ساتھ جو عملہ ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی کو جو ہے وہ لاش ملی ہے ان کے لواحقین کو اور بند لاش ہے، اب اس کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے اور غسل بھی نہیں دیا گیا، اب اسے غسل کیسے کیا جائے؟ کیونکہ اب وہ کھول نہیں سکتے، اگر کھولیں گے تو حکومت کی طرف سے بھی جو وہ سختی ہے اور وبا کا بھی خطرہ ہے، تو اس کے لیے آسان حال یہ ہے کہ شریعت نے جو حکم دیا، شریعت ہمارے لیے مشکل نہیں پیدا کرتی، لیکن جان بہت عزیز ہے، جان بہت عزیز ہے، شریعت نے بھی جان کو بچانے کا حکم دیا، اس لیے اس کا سب سے آخری طریقہ غسل دینے کا یہ ہے کہ وہ جس ٹاٹ میں اس کو لپیٹا ہوا ہے اسی کے اوپر پانی بہا دے اور یہ نیت کر لے کہ اسے ہم غسل دے دیں، غسل کی نیت سے بہا دیں تو پھر بھی اس کا غسل ہو جائے، کیونکہ یہ غسل دینا اس کو ضروری ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ اس کے مختلف طریقے جو یعنی علماء کرام نے مختلف طور پر ڈاکٹروں کے مشورے سے جو یہ دیے ہیں وہ آپ کے میں نے سامنے عرض کر دیا کہ پہلا طریقہ وہ اس کو خود غسل دے دیں جو عملے والے ہیں جہاں پر وفات پایا، اگر وہ خود غسل نہیں دے سکتے ہاتھ کے ذریعے تو پھر وہ ایسا کر لیں کہ کسی ٹوٹی کے نیچے اس کو جو ہے غسل دے دیں یا پائپ کے ذریعے، اگر وہ اس طرح نہیں کر سکتے تو پھر لواحقین اس ٹاٹ کے اوپر سے غسل دے دیں، اگر ٹاٹ کے بغیر غسل دینا ممکن نہ ہو تو پھر وہ کیا کریں اس ٹاٹ کے اوپر ہی دے دیں، اور پھر اس کے بعد جہاں تک جنازے کی بات ہے تو جنازہ اس کا پڑھا جائے گا اور پھر قبر میں بھی دفنایا جائے گا۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ احتیاطی تدابیر کو ذہن میں رکھنا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں جن کی شریعت نے اجازت دی ہے، اگر کوئی ایسی احتیاطی تدبیر ہے جو کہ شریعت جس کی اجازت نہیں دیتی تو وہ الگ بات ہے، لیکن جو موجودہ طور پر جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں اس لحاظ سے یہ شریعت کے موافق آ رہی ہیں، اس لحاظ سے ان چیزوں کو ذہن میں رکھا جائے